بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر گردش کر رہی ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح ہمارے حکمران اغیار کے ہاتھ میں استعمال ہوتے ہیں۔ جسے شمارے میں یہ خبر اس وقت لگی، اس خبر کا عکس بھی ساتھ میں لگایا گیا ہے اور تھمبنیل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایوب خان کے زمانے میں مکران میں تیل کے ذخائر دریافت ہوئے تھے۔ یہ کنویں مکران میں مکی محمد بلیدوی بلوچ کی زمینوں پر کھودے گئے تھے، لیکن بعد میں کئی ٹن پگھلا ہوا سیسہ تیل کے کنووں میں ڈال کر انہیں بند کر دیا گیا تھا۔ ہفتہ روزہ الفتح کراچی کے شمارہ میں یہ خبر شائع ہوئی تھی 25 اپریل 1975 میں، اور یہ کام پڑوسی ملک کو خوش کرنے کے لیے کیا گیا تھا، جو کہ ہمارا وتیرہ رہا ہے اور آج بھی ہے۔ بھٹو صاحب کی طرف سے منگوائے گئے تیل کے رگ صحرا میں کھڑے کھڑے سکریپ بن گئے، لیکن ایرانی دباؤ اور بیگم نصرت بھٹو کی خوشنودی کے لیے رگوں کی تنصیب روک دی گئی۔ یہ ہے جناب داستان ملک فروشوں کی، ہمارے ماشاءاللہ حکمرانوں کی۔ پہلی دفعہ کوئی تحریر اس موضوع پر نظر سے گزری ہے۔ زبانی کلامی تو سنا تھا کہ پاکستان کے ایرانی سرحد کے قریب تیل کے بھاری ذخائر ہیں جو سازش کا شکار ہو گئے تھے۔ بہت دل شکن تحریر ہے کہ کس طرح ہماری صفوں میں موجود ہمارے ہی حاکموں نے وطن فروشی کی ہے۔ کمپنی کی یہ بڑی کامیابی تھی کہ نہایت مشکل حالات میں بھی مطلوبہ گہرائی تک رسائی ہو گئی۔ اب اس کا جشن منایا جائے گا۔ دور پاس کے پٹواری، تحصیلدار اور ضلع کے اسسٹنٹ کمشنر سب مدعو ہیں، اور علاقے کے معززین بھی۔ ڈرلنگ کمپنی کا انجینئر خوش دلی سے استقبال کر رہا ہے، مٹھائی پیش کر رہا ہے۔ دوسری طرف تیل کمپنی کا عملہ سڑ جڑے بیٹھا ہے کہ 8,000 فٹ کی گہرائی تک تو پہنچ گئے، لیکن تیل کے آثار تو کہیں نہیں۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہم 60 برسوں سے سنتے آ رہے ہیں کہ مکران میں تیل نکل آیا تھا، لیکن شاہ ایران کے کہنے پر کنواں بند کر دیا گیا کہ ایران میں اونچائی پر واقع کنووں کا تیل بہہ کر ساحل مکران کے کنووں تک نہ پہنچ جائے۔ یہ کہانی گھڑنے والوں اور مٹھائی کھانے والوں کو یہ علم نہ تھا کہ تیل اونچائی سے نیچے کی طرف آنے کی بجائے اوپر کی طرف اٹھتا ہے، کیونکہ یہ پانی سے ہلکا ہے۔ اس کہانی کو شاہ ایران کی رخصتی کے بعد دم توڑ دینا چاہیے تھا، لیکن خفیہ معاہدہ آج بھی خفیہ ہے اور کوئی نہیں بتاتا کہ اس قربانی کے بدلے شاہ نے پاکستان کو کیا آفر کی تھی۔ ہم پھر اس نقطے پر واپس آ گئے کہ پاکستان میں تیل یا گیس کے نئے ذخائر کیوں نہیں دریافت ہو رہے، یا ہم سوئی جتنا بڑا دوسرا ذخیرہ تلاش کرنے میں کیوں ناکام ہیں۔ کیا یہ ماننے والی بات ہے کہ لاکھوں مربع میل کا انڈس بیسن ایک سوئی کو جنم دینے کے بعد تھکان کا شکار ہو گیا؟ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی وجہ سرمایہ کی کمی ہے۔ تیل کی تلاش ایک ہائی رسک بزنس ہے۔ ہمارا سرمایہ دار اس میں جلدی ہاتھ نہیں ڈالتا۔ جب تک ہاؤسنگ اور اسکیموں کا کاروبار پھل پھول رہا ہے، کسی دوسرے کام کی کیا ضرورت ہے؟ بین الاقوامی کمپنیاں بے شک سرمایہ لا سکتی ہیں، لیکن ہمارے امن و امان کی صورتحال بدلتی حکومتی کے پالیسیوں کی پھرتیاں اور سیاسی عدم استحکام اور اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بے جا مداخلت، پالیسی کا تسلسل نہ ہونا آڑے آ جاتا ہے۔ تیل کا کنواں کھودنا ایک مہنگا سودا ہے۔ اس پر مستزاد یہ کہ جتنا خرچہ کھدائی پر آتا ہے، اتنا ہی کنویں اور عملے کی حفاظت پر سمندروں میں کنواں کھودنا خشکی کے کنویں سے 4 گنا زیادہ مہنگا ہوتا ہے۔ تب بھی ہم ایک کنواں کیکڑا کے نام سے گہرے پانی میں کھودنے پر تیار ہو گئے۔ اٹلی کی ایک کمپنی نے ہماری 2 کمپنیوں کے ساتھ مل کر کھودنے کا پلان بنایا، اور عرصیائی عوامل اتنے سازگار تھے کہ امریکہ کی سب سے بڑی تیل تلاش کرنے والی کمپنی نے خود شامل ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ یہ کنواں کراچی سے 250 میل دور انتہائی گہرے پانی میں 18,000 فٹ تک کھودا گیا، لیکن کامیابی ہمارے حصے میں نہ آئی اور ایک بڑا جھٹکا لگا۔ لیکن تیل کی تلاش اسی طرح ہوتی ہے۔ ہم نے اب تک اپنے سمندر میں 18 کنویں کھودے ہیں، جبکہ انڈیا کو 43 کنویں کھودنے پر کامیابی ملی، لیبیا کو 58، جبکہ ناروے 78ویں کنویں میں تیل ڈھونڈنے میں کامیاب ہوا۔ دنیا بھر میں اب جو نئے ذخیرے دریافت ہو رہے ہیں وہ بیشتر سمندروں میں ہیں، اور ہمارے سمندر میں رسوبی چٹانوں کی تہیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ان میں تیل کب بنا اور کہاں ٹریپ ہوا، یہ بھوسے کے ڈھیر میں سوئی تلاش کرنے کے مترادف ہے، لیکن یہ ملکوں انجام پا چکا ہے، تو پاکستان میں کیوں نہیں؟ درخواست ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔